میرے بھائیوں، اگلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ فطرانہ کس چیز میں سے ادا کریں گے؟ عام طور پہ لوگ پاک و ہند میں فطرانہ ادا کرتے ہیں نقدی میں سے، کرنسی میں سے، روپے کی شکل میں، ڈالر کی شکل میں، پاؤنڈ کی شکل میں، ریال کی شکل میں، درہم کی شکل میں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام سے بھی اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ فتویٰ مل جائے گا مولویوں سے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن مولویوں کا فتویٰ اور چیز ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی چیز کا ثابت ہونا اور چیز ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرانہ جب ادا کرنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں فطرانہ ادا کرتے تھے، آپ نے فطرانہ ادا کرنے کا کہا، کن چیزوں میں سے؟ فرمایا جو سے، گندم سے، پنیر سے، کھجوروں سے، ایسی وہ چیزیں ہیں جن سے آپ نے فطرانہ ادا کرنے کا حکم دیا، وہ طعام اور کھانے میں سے جس کی تفسیر عام طور پہ محدثین نے گندم کی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن میں سے فطرانہ ادا کیا جاتا تھا، کیونکہ یہ چیزیں آپ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں بنیادی خوراک کی حیثیت رکھتی تھیں، خوراک کی حیثیت رکھتی تھیں۔ تو جو آپ کے زمانے میں مدینہ میں جو چیزیں بطور خوراک استعمال ہوتی تھیں، ان سے فطرانہ ادا کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ کیا آپ کے زمانے میں کرنسی نہیں تھی؟ جی تھی۔ آپ کے زمانے میں درہم ہوا کرتے تھے، چاندی کے سکے، آپ کے زمانے میں دینار ہوا کرتے تھے، سونے کے سکے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ دینار کی شکل میں، درہم کی شکل میں بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہو۔ نہ آپ کے کسی صحابی سے ثابت ہے کہ اس نے کرنسی کی شکل میں زکوٰۃ ادا کی ہو۔ اس لیے افضل، سنت اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ غلہ ادا کیا جائے، اناج ادا کیا جائے۔ وہ اناج آج کے زمانے میں چاول بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ چاول جو ہیں ہمارے ممالک میں وہ بھی خوراک بن چکے ہیں، مکئی بھی خوراک ہے۔ تو اس طرح کی وہ چیزیں جو خوراک ہیں ان میں سے آپ فطرانہ ادا کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ فطرانہ کتنا ادا کرنا ہے؟ میرے بھائی حدیث میں آیا 1 سا۔ کتنا آیا میرے بھائیو؟ 1 سا۔ یہ لفظ یاد کریں، حدیث میں کلو نہیں آیا، 2 کلو نہیں آیا، حدیث میں کیا لفظ آیا؟ سا۔ اب سا کیا ہوتا ہے؟ توجہ ذرا میرے ساتھ رہے تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے، کیونکہ آپ پریشان رہتے ہیں۔ کوئی مولوی صاحب کہتے ہیں 2 کلو، کوئی کہتے ہیں 2.25 کلو، کوئی کہتے ہیں 2.5 کلو، کوئی کہتے ہیں 3 کلو۔ تو اس لیے یہ مسئلہ دھیان سے سنا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا 1 سا، اور 1 سا یہ وزن نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ پیمائش ہے، یہ پیمانہ ہے، یہ وزن نہیں ہے، یہ تول نہیں ہے، یہ کیا ہے میرے بھائیو؟ پیمانہ، پیمائش برتن ہے۔ آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ پاک و ہند میں دودھ بیچنے والے جب گھروں میں آ کر دودھ دیتے ہیں تو وہ کلو کے حساب سے دیتے ہیں یا گڑویوں کے حساب سے؟ جی ایک برتن ہوتا ہے ان کے پاس، اس برتن میں ڈال کر دیتے ہیں۔ اب اس برتن میں جو دودھ ہے اسے جب آپ کلو کی شکل میں تبدیل کریں گے تو اگر بھینس کا دودھ ہوگا اور بھینس کی خوراک اچھی ہوگی، دودھ باری ہوگا، کلو کی شکل دیں گے تو 1 گڑوی ہو سکتا ہے 1.5 کلو نکلے۔ لیکن اگر گائے کا دودھ ہوگا تو گائے کا دودھ بھاری ہوتا ہے کہ ہلکا ہوتا ہے؟ ہلکا ہوتا، ہو سکتا ہے وہ 1 کلو نکلے۔ گڑوی وہی ہے، دودھ بیچنے والے کا برتن ایک ہی ہے، لیکن کلو کی شکل دیں گے صورتحال تبدیل ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سا کہا ہے، سا ایک برتن کا نام ہے۔ اب اس برتن میں اگر آپ گندم ڈالیں گے اور کلو کی شکل دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ نکلے 2.5 کلو، چاول ڈالیں گے تو کلو کی شکل دیں گے، ہو سکتا ہے وہ 3 کلو نکلے۔ بلکہ گندم بھی، ایک علاقے کی گندم کا وزن ہو سکتا ہے اور ہو، دوسرے علاقے کی گندم کا وزن اور ہو، ایک فصل کی گندم کا وزن اور ہو، دوسرے کھیت کی گندم کا وزن اور ہو۔
تو اسی لیے علماء کرام میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ کتنے کلو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کلو نہیں کہا بلکہ سا کہا ہے. اور سا کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مدینہ سے آپ سا کا پیمانہ، وہ برتن جو ہے وہ خرید لیں. مسجد نبوی کے دائیں بائیں کئی جگہوں سے آپ کو یہ برتن مل جائے گا. اور دوسرا آسان طریقہ جو علماء کرام نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ سا جو ہے وہ اس میں 4 مد ہوتے ہیں. ایک سا میں کتنے مد ہوتے ہیں میرے بھائی؟ یہ باتیں توجہ سے سنیں، مشکل نہیں ہے. ایک سا میں کتنے مد ہوتے ہیں؟ 4. اور ایک مد کتنا ہوتا ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ آدمی جس کے ہاتھ درمیانے ہوں، نہ بہت بڑے ہوں نہ بہت چھوٹے ہوں، درمیانے ہاتھ والا آدمی دونوں ہاتھ بھر کے گندم لے، چاول لے، تو یہ جس سے دونوں ہاتھ بھر جائیں، دونوں لپ بھر جائیں، تو یہ ایک مد ہوا. ادھر رکھ دیں، پھر ڈالیں، 2 ہو گئے، پھر ڈالیں 3 مد ہو گئے، پھر ڈالیں 4 مد ہو گیا، آپ کا سا مکمل ہو گیا. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ میرے بھائی ہے سا. تو اس لیے کلو کا سن کے پریشان نہ ہوا کریں، کیونکہ جس عالم دین نے جب اندازہ لگایا تو جیسی گندم تھی ویسی مقدار کلو کے حساب سے اس کے ہاں نکلی. تو اس لیے کبھی 2.25 کلو، کبھی 2.5 کلو، کبھی 2.25 کلو، کبھی 3 کلو. اور اگر آپ چاہتے نہیں میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا، بس مجھے بتاؤ، تو آپ میرے بھائی وہ دے دیں جس میں شک و شبہ نہ رہے، آپ 3 کلو دے دیں. تو بہرحال میں بتا رہا ہوں کہ وزن مختلف ہوگا. اب مثلا میوہ ہے، کشمش، وہ اگر آپ ڈالیں گے سا کے برتن میں تو وزن تھوڑا نکلے گا کہ زیادہ؟ جی، میوہ بھاری ہوتا ہے، میوہ تو ہلکا ہوتا ہے میرے بھائی، تو وزن بہت کم نکلے گا، ہو سکتا ہے 2 کلو ہی نکلے بس. تو بنیادی طور پہ ذہن میں رکھیں کہ اختلاف تب حل ہوگا جب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیمانے کو اختیار کریں گے، اور اس کا نام کیا ہے؟ سا. اور ایک سا میں کتنے مد ہوتے ہیں؟ 4 مد. تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ آدمی جس کے ہاتھ درمیانے ہوں وہ اپنے دونوں لپ بھرے گندم سے، چاولوں سے، یہ 1 مد ہے، اور ایسا 4 بار کرے تو سا مکمل ہو جائے گا. میرے بھائی گندم کے بارے میں علماء کرام کے مابین کچھ اختلاف ہے کہ گندم کا بھی سا ادا کریں گے یا آدھا سا ادا کریں گے. یہ اختلاف دھیان سے سننے والا ہے. یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اختلافات کا حل کیسے تلاش کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح احادیث میں سا کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن کچھ علماء کرام کی رائے ہے کہ گندم جو ہے اس میں آدھا سا کافی ہے. اور یہ رائے جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی تھی، صحابی ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم لوگ 1 سا ادا کیا کرتے تھے ہر چیز میں سے، لیکن امیر معاویہ شام سے مدینہ آئے، خطبہ دیا، تو خطبے میں انہوں نے کئی باتیں کی. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میری رائے یہ ہے. امیر معاویہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے حدیث ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میری رائے یہ ہے کہ شام کی گندم اس کا آدھا سا بھی ہو تو کھجوروں کے 1 سا کے برابر ہوتا ہے. یعنی کہ کہنا چاہتے ہیں کہ شام کی گندم بڑی قیمتی چیز ہے، اور مدینہ کی کھجوریں 1 سا ہوں اور شام کی گندم آدھا سا ہو تو دونوں ایک جیسی ہیں، اس لیے آدھا سا کافی ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کئی لوگوں نے ان کی رائے کو اختیار کر لیا. اس کے بعد ابو سعید خدری کہتے ہیں لیکن میں تو وہی کام کروں گا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کیا کرتا تھا. کتنا ادا کروں گا؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی صحابی ہیں، وہ بھی صحابی ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی ان صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کا نام واضح طور پہ آیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم گندم کا 1 سا ہی ادا کریں گے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سا کا لفظ استعمال کیا ہے. تو اب میرے بھائیوں اس مسئلے میں صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہو گیا. اس مسئلے میں کن کے مابین اختلاف ہو گیا؟ صحابہ کرام کے مابین بھی اختلاف ہو گیا. تو اب حل کیا نکلے گا؟ ایک حال یہ ہے کہ آپ کہیں وہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، وہ بھی ستارے، یہ بھی ستارے، وہ بھی ستار، یہ بھی ستار، وہ بھی ولی، یہ بھی ولی، وہ بھی امام، یہ بھی امام، وہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک. ایک طریقہ یہ ہے.
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، فی شیء، کسی بھی مسئلے میں، عقیدے سے تعلق ہو، فقہ سے تعلق ہو، اصول سے تعلق ہو، فروع سے تعلق ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، فردوہ الی اللہ ورسول، اس کا حل لو اللہ سے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اور اب آپ نے سا کہا ہے کہ آدھا سا کہا ہے؟ امیر معاویہ نے جب آدھا سا کہا گندم کا تو یہ ان کی رائے تھی، اور آج کا زمانہ بتا رہا ہے کہ ان کی رائے درست نہیں تھی۔ کیوں؟ ان کے زمانے میں شام کی گندم مہنگی تھی تو انہوں نے کہہ دیا اس کا آدھا سا کافی ہے، اور آج کے زمانے میں گندم مہنگی ہے کہ کھجوریں مہنگی ہیں؟ جی، تو کیا اب ہم کہیں کھجوروں کا آدھا سا کافی ہے؟ نہیں، مسئلہ ایسے تبدیل نہیں ہوگا۔ مسئلہ آپ نے سا کہہ دیا، وہ سا ہی رہے گا۔ آپ نے جب سا کہا کھجوروں کا، جو کا، گندم کا، پنیر کا، کشمش کا، تو آپ کے زمانے میں بھی کھجور کا ریٹ اور تھا، کشمش کا ریٹ اور تھا، پنیر کا ریٹ اور تھا، لیکن آپ نے قیمت کا اعتبار نہیں کیا، آپ نے پیمانے کا اعتبار کیا کہ اس سے بھی ایک سا، اس سے بھی ایک سا، اس سے بھی ایک سا۔ تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ آپ ایک سا ہی ادا کریں گے۔